آپس میں فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 2 بما صددتم عن سبیل اللہ، کہ یہ لوگوں کو اسلام میں داخلے سے یہ چیز روکتی ہے۔ جب مسلمان معاہدوں کی پابندی نہیں کریں گے تو غیر مسلموں کا اسلام میں داخلہ رکے گا۔ اور فتزل قدم بعد ثبوتها کا مطلب بہت سے اسلام میں آنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس سے۔ تو یہ سارے فسادات ہیں معاہدہ توڑنے کے۔ اور پھر اللہ نے معاہدے پر قائم رہنے کے لیے جو ہمیں جو ایک فضیلت سنائی ہے، موٹیویٹ کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر تم صبر کر لو گے اور معاہدوں پر قائم رہو گے، چاہے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ ہو یا مخلوق سے کیا ہوا معاہدہ ہو، تو معاہدہ توڑنے میں تمہیں چند ٹکے مل رہے ہیں، لیکن معاہدہ پورا کرنے میں اللہ کی طرف سے تمہیں اجر مل رہا ہے اور حیات طیبہ مل رہی ہے اسلام کو فالو کرنے میں تمہیں۔ ان فائدوں کو سوچا کرو اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کیا کرو۔ یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ کی طرف اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں شروع کروں گا انشاءاللہ سورہ نحل کا رکوع نمبر 14 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 20۔ حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت، یعنی تبدیل کرتے ہیں کوئی آیت، مکان آیتن، کسی دوسری آیت کی جگہ، بدلا یبدل تبدیلا، یعنی ایک آیت کو ہم ہٹا کے دوسری آیت لے آتے ہیں، یعنی ایک آیت کو ہم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ عالم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا۔ اللہ مخلوق کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے نا، اور اللہ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، یعنی یہ بات اس کے علم میں ہوتی ہے کہ کون سی آیت کو منسوخ کر کے کون سی آیت نازل کر رہا ہے۔ قالو، تو یہ مشرکین اور اسلام کے منکر کہتے ہیں، انما انت مفتر، اصل میں تھا مفتری، افترا سے نکلا ہے، مکتسبن اس میں فاعل، یعنی آپ جھوٹ گڑھنے والے ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی آیت منسوخ کر کے دوسری نازل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ تو محض جھوٹ گڑھنے والے ہیں، یعنی آپ نے اس کلام کو جو اللہ کی طرف منسوب کیا یہ آپ نے جھوٹ گڑھا ہے۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ بھئی اللہ کا کلام ہے تو تبدیل کیوں ہو رہا ہے، یعنی اس میں منسوخ کیوں ہو رہا ہے وہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، فرمایا نہیں بلکہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی جاہل ہیں اکثر لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نزلہ روح القدس، اسے مقدس روح نے نازل کیا ہے، یعنی جبریل نے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی، بالکل حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، تو ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ وہدن، اور اس میں گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار بن جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ، کہ بے شک اس کو سکھایا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، بشر، ایک انسان ہے جو ان کو قرآن سکھا کے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ لسان الذی یلحدون الیہ، لسان زبان کو کہتے ہیں، اس شخص کی زبان، یلحدون الیہ، جس شخص کی طرف یہ لوگ منسوب کر رہے ہیں۔ الحاد کا معنی منسوب کرنا بھی آتا ہے، یعنی جس کی طرف یہ قرآن کو منسوب کر رہے ہیں نا، کہ وہ ایک بندہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کے جاتا ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کی زبان کیا ہے؟ اعجمی، عجمی ہے۔ اعجم یعنی عجمی کو کہتے ہیں، اعجمی، عجمی والی، یعنی عجمی والی زبان جو عجم بولتے ہیں، عربی نہیں ہے۔ وہذا، اور یہ جو قرآن ہے، لسان، یہ ایک زبان ہے، عربی، عربی ہے، مبین، بالکل واضح، یہ تو خالص عربی میں نازل ہوا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، بے شک جھوٹ تو وہ لوگ مانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں مان رہے، جھوٹ تو صرف وہ لوگ مانتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی اصل جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ، جو بھی اللہ کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں وہ شخص جس پر جو مجبور کیا جائے، یعنی جو بھی اللہ کا انکار کرے گا ایمان لانے کے بعد، آگے اس کی سزا آ رہی ہے اگلی آیت کے آخری حصے میں، فعلیہم غضب من اللہ،
کہ ان سب پر اللہ کا غضب ہوگا، لیکن درمیان میں ایک کو اللہ نے خارج کر دیا کہ کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، جو بھی اللہ کا انکار کرے گا یا اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ میں، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد، اللہ